قرآن پاک کا سننا یہ بھی عبادت ہے. قرآن پاک کا پڑھنا تو عبادت ہے مگر سننا بھی عبادت. اچھا سن نہیں رہا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے، دیکھ رہا ہے تب بھی عبادت. اچھا دیکھ بھی نہیں رہا ہے، چھو رہا ہے، ہاتھ لگا دیا، بنا دیکھے بھی ہاتھ لگا دیا تب بھی اس کو عبادت کا ثواب ملے گا. تو قرآن پاک کا لمحہ لمحہ عبادت ہے. اور واحد یہ کتاب ہے جس پہ کوئی بھی انسان شک نہیں کر سکتا. ہمارے تمہارے تو دور کی بات ہے، پوری دنیا کا معاملہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ویسا لکھا ہوا ہے، تو اگر کوئی کہتا بھی ہے نا، اگر پڑھا لکھا جو ہوتا ہے نا وہ اس کی نہیں سنتا ہے. پڑھا لکھا جو ہوتا ہے نا وہ کتابوں سے مطالعہ کرتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے. جب وہ ریسرچ کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے قرآن میں ایسا نہیں ہے. بولو نا سبحان اللہ. تو ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے. کہے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العلی العظیم. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور کا مہینہ، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہمارے علماء نے، ہمارے جو اکابرین بزرگوں نے، اولیاء کرام نے اس مہینے کا نام ماہ نور دے. یہ نور والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. ربیع الاول کے ساتھ ساتھ اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ ربیع النور کا مہینہ. بولے سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان، آپ جانتے ہیں کہ نور کا معنی ہوتا ہے اجالا. نور کا معنی واقعی میں نبی کی ولادت کے موقع پر لوگ اجالے کرتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، چراغا کرتے ہیں. بہرحال یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت. صحیح ہے. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے بھائی، یہ نئی چیزیں لے کر آ گئے ہیں. لوگ جو ہے لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، آخر کیوں کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے، کچھ نہیں ہوتا کرنے سے، معاذ اللہ ایسی بکواسیں کرتے ہیں. ایک بات بتاؤ، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں جس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ ہم نے تم کو پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جب رحمت بنا کے بھیجا، ظاہر سی بات ہے ہم کسی بھی چیز کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمارے گھر میں اولاد عطا فرمائی. کوئی اللہ نے کچھ دیا تو ہم نے شکر ادا کی. اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو بہت پسند فرماتا ہے، اور اللہ کو ناشکری نہیں پسند. اب ہم نبی کی پیدائش میں کیا کر رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ اللہ نے اتنے پیارے نبی کو بھیجا. اللہ کا شکر میں اللہ کے شکر ادا کر رہے ہیں. اور تا قیامت تک اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا نا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارت نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو یہ چراغا کرنا، لائٹ جلانا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا. اللہ نے ایک نعمت، ایک تحفہ ہمیں دیا، اور نبی ہے. اور
اب اگر بہت سارے لوگ بکواس کرتے کہ معاذ اللہ نبی عام آدمی کے جیسے، ہماری تمہارے طرح انسان ہے، تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی سر تاب و قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اب آپ کو میں سوال پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے فرقے والے کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے، صحیح ہے؟ معاذ اللہ بولو معاذ اللہ۔ جب وہ معاذ اللہ یہ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، ہمارے علماء نے، ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھو میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قربانی کرتے ہیں نا؟ آپ پر واجب ہے تو کرتے ہیں نا؟ کتنا کرتے ہیں آپ کے نام سے؟ 3 4 5 کیا ایک آدمی کے نام سے کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے نا؟ میں بھی کرتا ہوں، یا آپ بھی کرتے ہیں، ابا بھی کرتے ہیں، دادا بھی کرتے ہیں، نانی بھی کرتے ہیں، اپنے نام سے کتنا کریں گے؟ قربانی کی بات کر رہا، عقیقے کی بات نہیں کر رہا، قربانی میں کتنا کرتے ہیں؟ ایک آدمی کے نام پر ایک قربانی، جس پر واجب، صحیح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی 2 کرتے ہیں۔ اب بتاؤ آپ کر سکتے ہو؟ وہ کیسا کرتے تھے؟ ایک اپنے نام سے، ایک اپنی امت کے نام سے، ایک اپنے نام سے اور ایک اپنی امت کے نام سے۔ ہم ایسا کر سکتے کیا؟ ایک اپنے نام پہ، ایک امت کے نام، ثواب احسان ثواب کے لیے کر سکتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 کرتے تھے، 2 نام سے کرتے تھے، ایک اپنے نام سے اور ایک امت کے نام سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا کے لیے ثبوت پیش کرتا ہوں کہ کتنے فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہیں آتے تو اللہ دنیا بھی نہیں بنا۔ مقصد ہی یہ تھا نبی کو بھیجنا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، تب سے ہی اجالا شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجدہ کے پیٹ میں تھے، ان کے گھر میں ایک روشنی پھوٹتی تھی، ایک روشنی نکلتی تھی، لوگ حیرت تھے کہ یہاں کہاں سے آ رہی ہے روشنی، کہاں سے اجالا آتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اگر کسی جگہ پر ہاتھ رکھ دیتی، وہ جگہ سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلے جاتے، جہاں سوکھا ہوتا وہاں ہریالی ہو جاتی۔ دیکھا گیا کتابوں میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحمت ہے، اتنی رحمتیں ان کی ظاہر ہوتی ہے نا کہ ہم سوچتے رہ جائیں گے کہ یار اتنی رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے لوگ بیٹی کو جو ہے منوس سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ منوس سمجھتے تھے، اور زندہ دفنا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو مرتبہ، مقام بتایا، اتنا مرتبہ، اتنا مقام بتایا نا، آج ہر کوئی نبی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے اس بات کو، وہ نہیں سمجھتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا، تو تعلیم پر اگر غور کرے، ان باتوں پر اگر غور کرے تو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا، حضور جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو اس کے لیے کیا؟ تو حضور نے فرمایا اس کے لیے جنت۔ اور حضور نے فرمایا، پھر صحابہ نے پوچھا، حضور جس کے گھر میں 2 بیٹی ہو؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے 2 جنت، 2 بار جنت۔ تو حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا، حضور کسی کے گھر میں 3 بیٹی ہو؟ 3 بار۔ بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہے نا، لوگوں کا کہنا بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ دیکھو، ایک بیٹی ہی ہوتی ہے جو ماں بنتی ہے، ایک بیٹی ہی ہوتی ہے جو بہن بنتی ہے، ایک بیٹی ہی ہوتی ہے جو بیوی بنتی ہے۔ اور اتنا بڑا مقام دیا گیا کہ وہ بیٹی ہی تھی جو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ ماں بننے کے بعد قدموں کے نیچے جنت آ گئی ہے نا۔ اچھا، یہ تعلیمات کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لوگوں کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا، لوگ نہیں جانتے تھے ماں کا مرتبہ، ماں کا مقام کیا تھا، لوگ
نہیں جانتے تھے. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتابوں میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. صحیح ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر امی کے جہاں امی کھڑی ہے یا امی جہاں ہے وہاں پر کھڈا کھودا جائے اور کھڈا کھود کر کے وہاں سے جنت نکلے گی، ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مرتبہ مقام کیا ہے؟ اس کا مرتبہ مطلب مقام یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی تعظیم کریں گے، آپ اپنی ماں کی خدمت کریں گے، اللہ اس کے عوض میں تم کو کیا دے گا؟ جنت عطا فرمائے گا. تو اسی لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے. اب لوگ کہتے ہیں یار ماں کے بارے میں تو بہت تذکرہ ہے، باپ کے بارے میں ذرا بھی ذکر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اب باپ کے بارے میں بتاؤ. فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی دعا کرے. نبی کی جس طرح سے دعا کرتے ہیں نا، امتی کے لیے جس طرح سے نبی دعا کرتے ہیں نا، تو ایک باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسی ہے. اور فرمایا کہ جیسے ماں اگر جنت ہے تو باپ کیا ہے؟ دروازہ. سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوار. اب یہیں تک بات نہیں ختم ہوئی. تعلیمات دیکھو نبی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ماں باپ چہرے کو پیار سے دیکھا، کیسے دیکھا؟ پیار سے دیکھا، اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. کیسے دیکھنا ہے؟ ارے بھائی دیکھو، حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے؟ کئی لاکھ روپے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اس میں بھی ڈاؤٹ ہے یار پتہ نہیں میں نے اتنا خرچہ کیا، ہوا کہ نہیں ہوا، تو قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری پکڑ کر لے گا، یہ بھی نہیں پتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھا، محبت سے دیکھا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا، وہ بھی مقبول، جو قبول ہوتا ہے نا وہ حج کا ثواب ملے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے تو یا حال ہمارا یہ ہو گیا، لوگ حج پہ چلے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور ماں ناراض، باپ ناراض. ماں کھانے کے لیے ترس رہی، باپ کھانے کے لیے ترس رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری برائیوں کو ختم کرنے آئے. اب اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے. صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول اور 20 اپریل انگریزی اعتبار سے 20 اپریل کو پیدا ہوا. صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ انگریزی، کیونکہ تاریخ 2 طرح کی ہوتی ہے نا، ایک اردو اور ایک انگریزی. ہم بھی پیدا ہوئے تو ہماری بھی تاریخ اردو اور انگریزی دونوں چلتی ہے نا. تو بہت سارے لوگ دونوں مناتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف انگریزی مناتے ہیں. اور ہم بحیثیت نبی کے امتی اور مسلمان ہونے کی وجہ سے 12 ربیع الاول اردو کی تاریخ مناتے ہیں. صحیح ہے؟ 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ صبح صادق کے وقت. دیکھو پیدا ہونے کی تاریخ پہ دیکھو، نہ رات، بولو نہ رات، نبی کی پیدائش کی تاریخ دونوں کے بیچ میں، تاکہ رات کو یہ نہ لگے کہ بھائی میرے اس وقت میں کیوں نہیں حضور آئے، اور دن کو یہ نہ لگے کہ نبی میرے جو دن کے وقت میں پیدا کیوں نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی کتنی پیاری مبارک تاریخ ہے اور دن ہے کہ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، نہ صبح کے وقت نہ رات کے وقت. بولو نا سبحان اللہ. عام انسان پیدا ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ان کی ایک دم الگ ہی بات. وہ کسی عام بچوں کی طرح کھیلتے نہیں تھے، کسی کے ساتھ عام بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، بلکہ ایک دم الگ ہی رہتے تھے. اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو 40 سال کے بعد ہمارے نبی کو نبوت ملی. نہیں، ہمارے نبی پیدائشی نبی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاصیت بتا، ہم پیدا ہوتے ہیں نا، ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ختنہ ہوتی نا بڑے ہونے کے بعد 1 سال میں، 6 مہینے میں، یا کوئی 3 سال میں کراتا، 4 سال میں کراتا. صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوتے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی کی یہ شان ہے.
ہمارے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے. آپ کتابیں پڑھو آپ کو پتا چلے گا. یہ لوگ کہتے ہیں نا بکواس جو دوسری فرقے والے کہ نبی ہمارے جیسا معذر کا. کیا تم ختنہ شدہ پیدا ہوئے؟ کیا تمہارے ابا پیدا ہوئے؟ کیا تمہارے دادا دادی پیدا ہوئے؟ نانا نانی نانا دادی کے گھر میں کوئی پیدا ہوا؟ کوئی نہیں پیدا ہوا نا. ہمارے مرد حضرات میں کوئی بھی ایسا نہیں پیدا ہوتا ہے نا. شاید کرامت ہو جائے وہ الگ بات ہے, مگر اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے. بولو نا سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے. اور ایک شان بتاتا ہوں, ہماری جو وراثت چلتی ہے بیٹوں سے چلتی ہے نا, صحیح ہے نا. اگر میری اولاد ہے اور بیٹا ہے تو اگر میرے پاس کچھ ہے تن دولت پراپرٹی تو وہ کس کو جاتی ہے؟ بیٹے کے. بیٹا وارث ہے نا. لوگ بیٹے کو مانتے, بیٹی کو بھی ہے, بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے, مگر مانتے کس کو زیادہ؟ بیٹے کو مانتے ہیں. بیٹا وارث, اور لوگ آج بھی وارث بیٹا بولتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. بیٹی کا بھی حق ہے, بیٹی کا بھی حصہ ہے, بیٹے کا بھی حصہ ہے, مگر لوگ وارث بیٹے کو مانتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو بنی وہ بیٹی سے بنی ہے نا. نبی سے, نبی کی جو نسل ہے, جو وراثت ہے وہ کس سے ہے؟ بیٹی سے نا. بی بی فاطمہ خاتون جنت بولو سبحان اللہ ہے نا. بیٹی سے نسل. بتاؤ اگر ہمارے اس میں ایسا ہے کیا؟ کوئی بول سکتا ہے کہ بھائی میری بیٹی سے میری نسل ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, کوئی نہیں بول سکتا, کیونکہ یہ دنیا کا نظام ہے. لوگ بیٹے سے ہی وراثت مانتے کہ میرا بیٹا میرا وارث ہوگا, کیونکہ بیٹی شادی ہو جائے گی تو پرائی ہو جائے گی. صحیح ہے نا, پرائی ہو جائے گی, پھر ان کے خاندان میں چلے جائے گی, ان کے وراثت کے اعتبار سے چلے گی. صحیح ہے. مگر ہمارے نبی کی شان دیکھیے کہ ہمارے نبی کی جو وراثت ہے وہ بیٹی کی نسل سے ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی معجزہ بن کے پیدا ہوئے. پیدائشی. اگر کتاب پڑھے تو آپ کے ذہن کھل جائے گا. ارے جن اونٹنیوں کے دودھ جو سوکھ گئے تھے, لوگ پریشان تھے کہ یار اونٹنی ہے مگر دودھ نہیں ہے. نبی کی پیدائش کی وجہ سے اونٹنیوں کے تھن میں دودھ بھر گیا, بکریوں کے تھن میں دودھ نہیں تھا. یہاں تک کہ بہت ساری ماں جو ان کی رضائی ماں تھی ان کے تھن میں بھی دودھ نہیں تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تشریف آوری کی وجہ سے خود بخود جو ہے تھنوں میں دودھ آ گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور یہ کرامت بولو یا ان کی شان بولو یا ان کا مرتبہ کرامت, اولیاء کرام جو تھی معجزہ کہا جائے گا. کرامت ولیوں کو کہا جاتا ہے اور نبیوں کا جو ہوتا ہے وہ معجزہ کہا جاتا ہے. یہ نبی کا معجزہ ہے کہ پیدائشی معجزہ دکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے پیدا کیا. اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے تو ان کے ہم رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کے طور پر ہم جو ہے سجاوٹ کرتے ہیں, لائٹ لگاتے ہیں, نیاز کرتے ہیں, فاتحہ کرتے ہیں, میلاد مناتے ہیں. تو کیا کوئی غلط ہو گیا کیا بھائی؟ اچھا آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر کوئی فرقے والا پوچھے کہ آپ لوگ یہ فاتحہ کیوں کرتے ہیں, صحیح ہے نا, فاتحہ کیوں کرتے ہیں, تو آپ جواب میں یہ کہنا کہ فاتحہ میں کون سا بھائی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ارے بولو نا, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا, سنا کہ نہیں آپ نے؟ امام صاحب یا کوئی بھی صاحب فاتحہ کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. تو کیا یہ برا ہے, غلط ہے؟ بولو. تو جو باطل فرقے والے نا اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو مولویوں نے بنا لیا فاتحہ دنیا. اب میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے اللہ اس کھانے میں برکتیں عطا فرمائے. نوٹ کرو اس بات کو. ابھی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے تو آپ نوٹ کرو, تحقیق کرو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا ایسا کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے اس میں کیا آتا ہے؟
اب بتاؤ جس کھانے پر قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سورہ فاتحہ الحمد الف لام میم پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے کھایا جائے اس میں برکت کم ہوئی کہ زیادہ؟ اب معاذ اللہ یہ جو باطل فرقے والے کہتے ہیں ناجائز حرام ہے کہتے ہیں شرک. اچھا شرک کس کو کہتے ہیں آپ یہ پڑھو. شرک کہتے ہیں کس کو پہلے یہ جانو. بچے لوگ نوجوان ہیں نا اس لیے میں سب بتا رہا ہوں ورنہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ہم لوگ صحیح کہہ رہے ہیں ارے ہم لوگ صحیح بول رہے ہیں. پہلے تحقیق تو کرو کہ وہ اچھا ایک بات بتاؤ نیاز سلام دعا درود آج سے ہو رہا ہے کئی سالوں سے ہو رہا ہے؟ ہاں کئی سالوں سے ہو رہا ہے نا. اچھا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لوگ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ برائی نہیں کرتے بہکاتے نہیں نوجوانوں. اب آپ برائی نہیں کرتے بہکاتے نہیں. کل تک جو بندہ نماز بھی پڑھتا تھا فاتحہ بھی کرتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا سلام بھی پڑھتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا درود بھی پڑھتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا میلاد بھی کرتا تھا اب ان کے چکر میں پھنس گیا تو ساری چیزوں کو شرک بولنے لگ گیا. کیوں بولنے لگا؟ ظاہر سی بات ہے نا اس نے اس کے بارے میں کچھ برا کہا ہوگا نا کہا ہوگا تبھی تو بندہ بند کر دیا. اچھا آپ کو میں بتا دوں شرک کس کو کہتے ہیں. آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں. شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو برابر ٹھہرانا یعنی اللہ کے برابر کسی کو کرنا تو یہ شرک ہے. کیا ہم نبی کو اللہ کے برابر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. کوئی بھی نہیں کہتا کوئی عالم نہیں کہتا کوئی مولانا نہیں کہتا. ٹھیک ہے. یا پھر ایک ہو گیا اللہ کی ذات ایک اللہ کی صفت. اللہ کے اندر صفت ہے نا کہ اللہ یہ چیز کر سکتا ہے تو وہ اس کے برابر یہ سنا کہ ہمارے نبی بھی وہ کر سکتے ہیں ہمارے ولی بھی وہ کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو وہ کرنے کا مقصد ہوگا کہ اللہ کی عطا سے کر سکتے. اب مثال کے طور پر اب آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہوں. اللہ مولانا اللہ دینے والا. مولانا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا. کیا ہوتا ہے؟ دینے والا. نبی کیوں مولانا؟ نبی بھی دینے والا. اب دونوں میں فرق بتاؤ. میں بتاؤں اللہ دیتا اپنے سے اور نبی دیتے اللہ کی عطا سے. دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے سے دیا اور نبی نے کس سے دیا؟ اللہ کی عطا سے دیا. تو پتا چلا ہم برابر نبی اور اللہ کو نہیں مانتے. اللہ ہے نبی نبی. کلیئر ہو گیا؟ اب اگر کوئی دیکھو آپ ہمارے مسجد کے امام صاحب کو مولانا بولتے ہیں بولتے کہ بہت سارے لوگ کو کہتے ہیں نا تو مولانا جو مولانا کی کتاب پڑھائی کیا اس کو مولانا بولتے ہیں. جو مولوی لباس میں رہتا ہے اس کو مولانا کہتے ہیں. تو مولانا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا. تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا کہ بھائی اللہ کو بھی مولانا کہہ رہے ہو نبی کو بھی مولانا کہہ رہے امام صاحب کو بھی مولانا کہہ رہے. اللہ بھی دینے والا نبی بھی دینے والے امام صاحب بھی دینے والے. اب دینے میں فرق ہے. اللہ اپنے سے دے رہا ہے اور نبی اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں اور مولانا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے دے ہے نا. انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ عطا کرتا ہے نبی تقسیم کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے تمہارے ذکر کو بلند فرمایا. کس کے ذکر کو؟ نبی کے ذکر کو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوان. تو ہمیں چاہیے نبی کی محبت میں میلاد منانا چاہیے مگر اس کے کچھ طریقے. اب میں اس کے کچھ خرافات جو لوگ غلط کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر وہ چیز ہمیں کرنا نہیں چاہیے مگر لوگ کرتے ہیں. ناچ گانا میوزک یہ سب حرام. صحیح ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اب یہ لوگ عید میلاد النبی کے وقت میں میوزک بجاتے ہیں. یہ جو قوالی ہے اس میں کیا ہے؟ صحیح ہے نا. میوزک ناچتے ہیں. اب تو نوجوان ہاتھ میں رومال لے کے اڑا اڑا کے ناچتے. تو یہ جائز ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے. نہ اللہ خوش ہوا نہ نبی خوش ہوئے نہ ولی خوش ہوئے بلکہ تمہارے نام اعمال میں گناہ تھوپ دیا گیا. اور بہت
تو ایسا کام نہ کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے میلاد منائیں۔ میلاد منانے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دن اپنے گھر میں صاف صفائی کریں، کہ حضور نے فرمایا صفائی نصف ایمان، آدھا ایمان، صحیح ہے؟ نبی کی تعلیمات پر عمل کریں۔ میں تو میرے اسٹوڈنٹ میرے پاس جو پڑھتے ہیں، میں نے ان کو بھی کہا کہ ڈیلی 12 اچھے کام کرو، ڈیلی 12 نہیں کرے، کم سے کم 2 ہی کرے گا، اسی نیت سے کرے گا کہ 12ویں شریف کا مہینہ آ گیا، اب میں 12 اچھے کام کروں گا۔ آپ بھی کوشش کرو کہ 12ویں شریف کا مہینہ ہے، میں ڈیلی 12 اچھا کام کروں گا۔ اب 5 کام تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز یہ کیا ہے؟ 5 کام آپ کے ایسے ہی ہو گئے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر لو، 6 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ صدقہ دے دو، 7 ہو گئے، درود شریف پڑھ لو، 8 ہو گئے، تسبیح پڑھ لو، 9 ہو گئے، ہے نا؟ کسی کی مدد کر دو، کوئی جھگڑا کر رہا ہے چھڑا دو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو، اور بھی ہے بہت سارے۔ راستے میں پڑا ہوا کوئی چیز ایسا گرا ہو جس کو لگنے سے لوگوں کے پیر میں لگے گا یا راستے میں تکلیف دے، جس کو ہٹا دو۔ 12-13 بہت سارے کام ہیں، مسجد میں چندہ دے دو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، بہت سارے کام ہیں آپ کر سکتے ہو، تو کرنے کی کوشش کرو۔ حرام کام سے بچتے ہوئے حلال کام کرو، جو اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے۔ کوشش کرو کہ 12 سیدوں کو کھانا کھلاؤ، جو آل رسول نبی کی آل سے جو سید زادے ان کو کھانا کھلاؤ، یا تو پھر 12 مسجد کے امام مؤذن کو، 12 مؤذن صاحب، 12 امام صاحب، 12 مولانا کو بلا کے اپنے گھر میں کھانا کھلاؤ، ہاں، یا پھر 12 گفٹ لے کے جاؤ، 12 مسجد کے امام صاحب کو دے دو، مؤذن صاحب کو دے دو، لے لو۔ 12ویں شریف کا مہینہ 12، میں نے 12 نیت کیا تھا کہ 12 امام صاحب مؤذن صاحب کو گفٹ دوں گا، ٹھیک ہے؟ میری طرف سے جو ہے مسجد میں یہ چیز دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسی چیز دو جو استعمال ہوتی، ورنہ بہت سارے لوگ قرآن کی پیٹیاں دیتے جاتے وہ جمع ہو جاتی ہے۔ ایسی چیز کو جو استعمال ہو، جیسے امام صاحب کو آپ نے کپڑا دے دیا، تو وہ پہنیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا کیوں؟ جب پہنیں گے، کسی نمازی کو دے دیے آپ نے، کسی نماز پڑھنے والے کو دے دیے، کرتا پیجامہ دے دیے، عمامہ شریف دے دیے، جب تک وہ پہن کے وہ استعمال کریں گے، جس نے دیا اس کو ثواب ملتا رہے۔ ایسی چیزیں دیا کرو، ورنہ بہت سارے لوگ ایسی چیزیں دے دو جو استعمال ہی نہیں ہوتا، سمجھ گئے کہ ایسی چیزیں نہ دو، ایسی جو ضرورت مندی چیزیں ہیں تو وہ چیزیں دیا کرو، تحفے کے طور پر عطر دیا کرو۔ تو اپنے گھر میں فاتحہ درود، اب ایک مسئلہ بتاتا ہوں فاتحہ درود کا۔ فاتحہ درود بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یار امام صاحب مؤذن صاحب ملتے نہیں، تو آپ کو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک بار الحمد 3 بار قل اللہ اکبر پڑھ کر اول آپ نے درود شریف پڑھے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اللہ میں نے پڑھا، نبی کے میلاد کے نام سے میں نے نظر و نیاز پیش کیا، اللہ قبول فرما، ٹھیک ہے؟ بس آپ کی فاتحہ ہو جائے گی، اور جو دعا مانگنا ہے دعا مانگنا۔ اور ایک عمل یہ کیے کہ صبح صادق کے وقت آپ اٹھ کر کے دعا مانگیں، اس کی بہت بڑی برکت ہے۔ تو آپ صبح صادق، رات بھر اگر نہیں جاگے تو کم سے کم رات کو سو جاؤ۔ اکثر لوگ رات بھر جاگتے، فجر کی نماز صبح صادق چھوڑ دیتے، تو رات بھر جاگو میں، جاگنے کا مقصد ہوتا ہے عبادت کرنا۔ بہت سارے لوگ بائک لے کے گھومتے، نوجوان، یہ درگاہ وہ درگاہ، یہ مسجد وہ مسجد، اور فجر کے وقت سو گئے، یہ صحیح ہے؟ تو فرض نہیں چھوڑنا ہے، فرض پہلے ہے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہمارے نبی پر 6 وقت کی نماز فرض ہے، پتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی فرض ہے نا، ہم پر فرض ہے۔ تو کتنی ساری دلیل ملتی ہے ہمارے نبی کی شان میں۔ تو آپ فاتحہ درود کیا کرو ان کے نام سے، اور گھر کو سجاؤ، صاف صفائی کرو، نیا کپڑا عید میلاد النبی کے دن پہنو، نیا ہے تو نیا، نہیں تو صاف ستھرا والا لباس پہنو، عمامہ شریف باندھو، ہو سکے تو جتنا ہو سکتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کو، یتیموں کو مدد کرو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا تھا کیا ہے نا، اکثر لوگ کیا کرتے تھے، تقریباً 4-5 ڈش کھانا بناتے تھے اور عوام کو کھلاتے تھے۔ تو میں نے ایک مشورہ دیا، میں نے کہا بھائی یہ کرتے ہوئے اچھا ہے، برا نہیں، مگر اس سے اچھا اگر بیماروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو مدد کیا جائے تو ان کی کیا ہو جائے گی، ہیلپ ہو جائے گی۔ تو بندے نے میری بات کو کیچ کر لیا، اور وہ بندہ آج جو ہے نا
हॉस्पिटल में जा के सबको खाना तकसीम करता है, कभी जूस देता है, कभी नार। मैं देखता हूँ वीडियो तो बड़ा खुश होता हूँ कि मेरी बात पर वो बंदे ने अमल किया, तो कितना सवाब मिलता है ना। ऐसे काम करो जिससे अल्लाह खुश हो, नबी खुश हो, और जब अल्लाह खुश, नबी खुश, तो वली भी खुश, घर वाले भी खुश। ऐसा कोई काम ना करो जिससे अल्लाह नाराज हो, उसके रसूल नाराज हो। समझ गए? जुलूस में भी जाओ, अदब के दायरे में जाओ, वरना पता चलता है जुलूस में जाके बेहुदा नारे लगा रहे, है ना। जुलूस में ट्रक पे चढ़ के नारे लगा रहे हैं, इनसे भी कहलाऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, गैर मुस्लिम को देखकर नारे लगाते हैं। अब अगर वो कहेगा भाई तू नीचे उतर, तू उतर के 5 कलमा मुझे पढ़ा, तो बोलेगा मुझे भी नहीं आता। मुसलमान का हाल तो यही है ना, यही हाल है। एक पठान साहब थे, शायद आपने ये वाकया सुना कि नहीं सुना। एक पठान थे, वो एकदम आम आदमी की तरह जाहिल जैसे थे पठान। एक किसान को रोक दिए, रोकने के बाद बोलते हैं रुको, कहाँ जा रहे हो? बोला मैं घर जा रहा हूँ। तो पठान ने कहा कलमा पढ़ तब जाने दूंगा। अब वो बेचारा बोलने लगा भाई मेरे को नहीं आता, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं क्यों पढ़ूं? बोला तू पढ़ेगा तब जाने दूंगा तुझे। तो खान साहब वो इजहार करने लगा कलमा पढ़ेगा तो जाने दूंगा। तो वो जो बेचारा गैर मुस्लिम था, वो कहा भाई मैं क्यों पढ़ूं, मैं मुसलमान हूँ ही नहीं, मैं क्यों पढ़ूं, क्यों जबरदस्ती मेरे को बोल रहे पढ़ने के लिए? भाई तू पढ़ेगा तभी जाने दूंगा। अब वो बेचारा किसान जो है ना थक मार के बोल कर थक गया यार, इसको समझा के समझता नहीं। तो लास्ट में थक हार के बोला कि भाई खान साहब एक काम करो, मुझे तो आता नहीं, तुम खुद ही पढ़ा दो। वो खान साहब को कहा तुम ही पढ़ा दो, मैं पढ़ लूंगा। तो खान कहता मुझे भी नहीं आता, तुम खुद पढ़ो। आज मुसलमानों का भी यही हाल है, खुद को नहीं आता 5 कलमा और ट्रक पे घर खड़े लेके नारा लगा रहा है, इससे भी कहलाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जहाँ अकेले में जाएगा तो सर से टोपी भी उतार देगा। और जहाँ तादाद देख के देखो, सबसे अहम चीज हमारी बात, अल्लाह का डर हमारे दिल में होना चाहिए, दुनिया का डर नहीं होना चाहिए। टोपी लगाया, अमामा लगाया, तो सिर्फ डर अल्लाह का होना चाहिए। दुनिया के डर से अगर टोपी उतार रहा है तो उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं। पता है एक बंदा अगर नमाज पढ़ने गया, अल्लाह ना करे किसी वजह से उसकी मौत हो गई, तो वो मौत शहादत की मौत। सर पे टोपी लगा के हुजूर की सुन्नत की नियत से लगा के गया, रास्ते में मौत हो गई, तो वो मौत शहादत की मौत। वजू कर रहा था, वजू करते करते मर गया, शहादत की मौत। रास्ते में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने ठोक दिया, शहादत की मौत। बहुत से लोगों को गाड़ी से मरना ये बुरी मौत नहीं, बुरी मौत कब है? जब खुद से मरोगे, खुद से तुम अपने आप को खुदकुशी करोगे, ये बुरी मौत। खुदकुशी करना क्या है? नाजायज है ना, हराम है ना, हराम है कि नहीं? हराम है, नाजायज है। नाजायज काम वो होगा जब तुम खुद से अपने आप को तकलीफ दोगे, क्योंकि हमारा जिस्म हमारा अल्लाह का दिया हुआ है ना, अल्लाह ने हमको दिया है, तो इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर खुद से अगर मौत आ गई, शहादत की मौत, बोलो सुभान अल्लाह, गाड़ी ने ठोक दिया या किसी भी तरह से बंदे की मौत आ गई, मौत तो ऐसी आनी चाहिए सजदे में, सजदे में मौत आना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मौत आना चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ते हुए मौत आना चाहिए, खाने काबा का तवाफ करते हुए मौत आना चाहिए, है कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते मौत आना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करते करते मौत आना चाहिए। अब पता है आपको जिक्र, ये तो एक अहम बात है, बंदे की आंख से जो आंसू निकलता है ना अल्लाह के डर से। अब एक याद से बात बता रहा हूँ, बहुत लंबा हो गया, आप बोलेंगे लंबा ले लेता है। तो आंख से जो आंसू निकलता है ना अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से रोने की फजीलत है। कि जब बंदा अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की सजा से डरता हुआ जब आंख से आंसू निकालता है, वो आंसू अगर जहां जहां लगेंगे वहां पर जहन्नम की आग हराम। बोलो ना सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत। इसीलिए हमारे जो असलाफ बुजुर्गाने दीन जो होते थे ना, वो आंसू को जो है ना जमीन पे नहीं गिरने देते, उसको अपने चेहरे पे, बदन पे मल लेते, ताकि जहन्नम की आग, अल्लाह वाले होकर के इतना डरते थे अल्लाह से। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा, अगर आप नबी की मिलाद मनाओ, शरीयत के दायरे में रह के मनाओ, नाच गाना कवाली इस सारी खुराफात से बचो। अपने घर पे झंडे लगाओ, लाइट लगाओ, मस्जिद सज गई माशाअल्लाह, अपने घर को भी साफ सुथरा करो, अपने बच्चों को भी उस दिन दुरूद शरीफ कोशिश करो कि 1200 मरतबा या 12,000 मरतबा उस दिन बैठकर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़े। और सुबह सादिक जो 12वीं शब यानी मंगल की रात, मंगल की जो रात है यानी बुध लग जाएगी,
12 بجے کے بعد اس وقت جو صبح صادق کو اٹھ کر آپ جو ہے دعا کریں نبی کے حوالے سے. ہر جگہ پر پروگرام ہوتے ہیں وہاں بھی شریک ہونے کی کوشش کریں آپ لوگ اپنے اپنے طور پر. الحمدللہ سنی نوری مسجد میں بھی پروگرام ہوتا ہے بچوں کا نعت کا. میں جہاں رہتا ہوں نورا بازار وہاں پر بھی بچوں کا پروگرام ہوتا ہے. تقریباً میرے ادھر ابھی تک 90 بچوں نے حصہ لیا. نام لکھا ہے 90 بچوں نے کہ ہم لوگ اس نعتیہ محفل میں حصہ لیں گے. اور الحمدللہ 33 سے نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ بچوں کو جو ہے نا تقریباً 2 سے 3 گفٹ دیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں ہر بچوں کو گفٹ ملے, اچھا ملے, بچے کے چہرے پہ خوشی آ جائے تو بچہ دوبارہ نعت پڑھنے والا, قرآن پڑھنے والا, دیندار بن جائے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اجتماع میں پابندی سے آئے اور جو کچھ بھی یہاں بتایا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کے دماغ میں کوئی بھی اگر سوال رہے آپ اپنے امام صاحب سے, مؤذن صاحب سے کوئی پوچھ لے نا کہ بھائی کہاں سے ثابت ہے, کس نے کیا تھا, صحابہ نے کیا تھا, تو چل نبی کے ہمارے امام صاحب کے پاس بتاتا ہوں, سب کچھ جواب دیتا ہوں. اپنے امام صاحب کے پاس لے کر آپ جواب مت دو. اور اگر آپ جواب دینا چاہتے ہو صرف اتنا لو کہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ سنیوں کے قسمت میں لکھا ہے. تو سمجھ گئے نا کہ ہر کوئی خوشیاں مناتا ہے. خوشیاں سوائے کون نہیں مناتا ہے؟ جو نہیں مانتا, وہ جس کے دل میں بغض ہے, عداوت ہے, وہ نہیں مناتا. تو نبی کے آنے پر خوشی اسی لیے ہم مناتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے. تو آپ بھی کوشش کریں جس طرح سے ممکن ہو, نیاز فاتحہ کے طور پر, اپنے گھر میں میلاد کے طور پر, قرآن خوانی کے طور پر, جس طرح سے ممکن ہو اپنے گھر میں آپ میلاد کرنے کی کوشش کریں. جلوس میں بھی جائے تو ادب کا خیال رکھیں. ایسے جلوس میں جاتے وقت احتیاط کریں. بہت سارے بچے ٹرک کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ٹرک سے گر جاتے ہیں, پھر گاڑی کے نیچے آتے ہیں تو لوگ دیکھو ان لوگ ایسا کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں نہ کریں, بلکہ اگر ایسے لوگوں کو جمع کریں جو نعت شریف پڑھتے ہیں, ایسے لوگ بچوں کو تیار کریں کہ نعت شریف پڑھتے پڑھتے لے جائیں, تاکہ لوگ بھی دیکھیں ارے کتنا اچھا جلوس ہے, بچے نعت شریف پڑھتے پڑھتے لے جائیں. یہاں سے شیخ مصر درگاہ تک لے جاؤ بچوں کو نعت پڑھتے پڑھتے. سب کو کھانے پینے کا سامان دو. الحمدللہ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں, کر بھی رہے. تو آپ بھی کوشش کریں جس طرح سے ممکن اپنے علاقے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ اس کی بے شمار برکتیں آپ کے گھر میں عطا فرمائے گا. جب نبی پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کی خوشی میں دوسری چیزوں میں برکتیں آ گئی. نبی کی والدہ اگر کسی چیز کو چھو لیتی تو وہ خوشبودار ہو جاتی. تو اگر ہم ان کے امتی ہے, ہم خوشیاں منائیں گے تو اللہ ہمارے گھر میں کتنی برکتیں عطا فرمائے. کسی سے الجھے نہیں, کسی سے بحث نہ کرے. آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے ہم لوگوں سے یہاں پر آ کر پوچھیں. امام صاحب, مؤذن صاحب 24 گھنٹہ یہاں پر رہتے. آپ ہمارے سنی علماء سے رابطہ کرا کریں. اس نے کہا, اس نے کہا, اس نے بولا, اس نے بولا, اس کی ہرگز نہیں سننا ہے, کیونکہ سب پہلے سے ہو رہا ہے نا. جو پہلے سے غلط چیز ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے نا. جیسے اگر کوئی پہلے سے شراب پی رہا ہے تو یہ کیا غلط ہے نا, حرام ہے. اب اگر اس کے بارے میں کوئی کہتا تو ٹھیک, مگر کہے گا کہ نبی کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا. اچھا نبی کے دور میں تو چائنیز بھی نہیں بنتا تھا, بنتا تھا, کھاتے کہ نہیں لوگ, ارے بولو کھاتے کہ نہیں. نبی کے دور میں تو چشمے بھی نہیں ہوتے تھے, چشمہ بھی پہننا ہو گیا غلط, صحیح ہے نا. بدعت کہتے ہیں, شرک کہتے ہیں. نبی کے دور میں تو مشین بھی نہیں تھی, مائک نہیں تھی, لائٹ نہیں تھا, پنکھا نہیں تھا, چٹائی تھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, جیسے تیسے سب ہوتا تھا. کھجور کی چٹائی سے ساری چیزیں ہوتی تھی. گھر بھی بنتا تو کھجور, ایسی چٹائی, ایسے قالین, ایسے مسلے ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے نا. تو یہ بدعت شرک کہتے ہیں. بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے. اب آپ یہ بھی جان لیں بدعت کتنی طرح کی ہے. ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت صحیح. ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت. اچھی بدعت وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے, جو صحیح ہو. جیسے مصلی بچھائے تو یہ بدعت ہے, مگر کون سی بدعت؟ اچھی ہے. میں نے شال رکھا, اچھی بدعت. اگر کوئی یہ تو اچھی بدعت ہے اور حضور کی سنت بھی. شال کملی والے سنے ہوں گے نا آپ نے, کوئی نئی چیز گرین کلر کی شال رکھا یا نئی چیزیں کوئی تمہارے نظر میں آئے تو یہ چیزیں سوچنا کہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو ناجائز. سمجھ, جو اچھی بدعت ہے جیسے موبائل آج ہے نا, ہر کوئی استعمال کرتا ہے. ارے بولو کرتا ہے کہ تو کیا یہ پہلے تھا؟ نہیں تھا نا. تو کیا ہوا یہ بدعت. کون سی بدعت, اچھی یا بری؟
ارے بولو اچھی بدت ہے نا, تو یہ اچھی ہے بدت حسنہ. جیسے پہلے کے دور میں پیسہ چلتا تھا, سامان کے بدلے میں لین دین ہوتا تھا نا, آپ نے سنا ہوگا. تو آج کے دور میں کرنسی چلتی, پیسہ چلتا ہے نا, تو کیا یہ بھی ناجائز ہو گیا؟ ہاں نہیں نا, جائز. تو یاد رکھو ایسی چیزیں جو نبی کے دور میں نہیں تھی مگر صحیح ہے آج کے دور میں, وہ جائز ہے, تو اس کو آپ کرنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا کیونکہ عید میلاد النبی کی باتیں تھی, میں نے آپ کے سامنے وقت لے لیا. نعرہ تو نہیں نا, نہیں نا. انشاءاللہ ہر ہفتے پابندی سے آنے کی کوشش, بیٹھیں گے ہر ہفتے, کوشش کریں گے اگلے ہفتے سے 2:15 بجے ہر ہفتے ختم کر دیں گے اجتماع, کیونکہ ہمارے بڑے لوگ بھی بیٹھتے ہیں نا, بہت سارے لوگ, کیونکہ بہت سارے لوگ کو پرابلم ہوتی ہے پیروں میں بیٹھنے کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مسجد, اپنے گھر کو, اپنے محلے کو ہمیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص کر کے ہمارے دلوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. کرے جائے صلاۃ و سلام.